حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دلچسپ واقعہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اسی طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرندے چھوڑے جائیں، وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے اور پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کرندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کرندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ دل ہی دل میں کڑھنے لگے کہ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کرندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کرندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی کہ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اسی طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا، کرندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے خدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی بھی حصہ جلا نہ تھا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر، کپڑے پہنا کر، صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچہ کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی اور ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا ہے۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اس لیے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا اور اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا،
لیکن بچہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دایا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے اور میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا، ماں اور بچے ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔